سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کہتے ہیں، میں نے پوچھا عمران خان کا بشرا بی بی سے دوسرا نکاح کب ہوا تھا؟ اون چودھری نے جواب دیا، 18 فروری 2018 کو بی بی کی عدت پوری ہونے کے بعد۔ میں نے پوچھا کیا یہ نکاح بھی مفتی سعید نے پڑھایا تھا؟ یہ بولے جی ہاں، اس کی تصویر ہم نے 18 فروری کو نشر کی تھی۔ میں نے پوچھا تھا لیکن نکاح نامہ کب تیار ہوا تھا؟ یہ بولے 1 جنوری 2018 کو، اور اس پر بی بی کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان دونوں تھے۔ میں نے پوچھا کیا آپ یہ تصدیق کرتے ہیں یہ نکاح عدت کے دوران ہوا تھا؟ آپ اس کے گواہ تھے؟ یہ بولے جی ہاں یہ درست ہے، اور میں اور زلفی بخاری دونوں اس کے گواہ ہیں۔ میں نے پوچھا کیا مفتی سعید کو علم تھا یہ عدت میں کسی خاتون کا نکاح پڑھا رہے ہیں؟ یہ بولے میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ یہ سوال مفتی سعید سے پوچھیں۔ میں نے پوچھا بشرا بی بی بنی گالہ کیسے پہنچی؟ یہ مسکرا کر بولے یہ ہمارے قید کی بیگم تھی، یہ ایک چھوٹے سے بکسے کے ساتھ بنی گالہ آئیں اور دنوں میں انہوں نے بنی گالہ پر قبضہ کر لیا۔ پرانے ملازمین ایک ایک کر کے فارغ کر دیے گئے۔ آپ نے توشہ خانہ سے متعلق ایک آڈیو سنی ہوگی، بی بی نے انعام خان کو بنی گالہ سے فارغ کر دیا۔ یہ سرکاری گھر میں رہتا تھا، اس سے ایک دن میں سرکاری گھر بھی خالی کرا لیا گیا تھا۔ جہانگیر ترین اور میں ان کی ہٹ لسٹ میں تھی۔ جہانگیر ترین کو سیاست اور پارٹی دونوں سے فارغ کر دیا گیا، جبکہ میں 17 اگست 2018 کی رات وزیر اعظم کی حلف برادری کے کارڈ تقسیم کر رہا تھا، لیکن پھر رات 1:30 بجے مجھے عمران خان کا فون آیا اور کپتان نے مجھے بتایا بشرا بی بی نے خواب میں دیکھا اگر تم حلف برادری کے دوران ایوان صدر یا وزیر اعظم ہاؤس میں نظر آئے تو نحوست ہوگی اور میں وزیر اعظم نہیں بن سکوں گا، چنانچہ تم کل کے فنکشن میں نہیں جاؤ گے، اور یوں میں دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا گیا۔ میرے بعد صرف وہ لوگ وزیر اعظم کے قریب رہے جنہیں بی بی کی منظوری حاصل ہوتی تھی، وزارتوں سیکرٹریوں تک کا فیصلہ تصویریں دیکھ کر کرتی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، میرے کپتان نے مجھے ستمبر 2018 میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایڈوائزر بنا دیا اور میں لاہور چلا گیا اور اگلے 2 سال پنجاب کو عثمان بزدار کے ہاتھوں تباہ ہوتا دیکھتا رہا۔ عثمان بزدار بے وقوف بھی تھا، نہ تجربہ کار بھی اور کرپٹ بھی۔ میرے سامنے افسر پیسے دے کر کمشنر لگتے تھے، لاہور کے ڈی سی او آر پی او تک رقم دیتے تھے، پوسٹنگ لیتے تھے۔ میں نے گواہ ہوں، طاہر خورشید سرکاری افسروں سے کلیکشن کرتا تھا اور یہ رقم کہاں کہاں جاتی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بشرا بی بی کے بچے بھی دنوں میں ارب پتی ہو گئے، اور آپ ان کے اثاثے نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ایک میڈیا ٹائکون سے عمران خان کی ملاقات آپ نے ارینج کرائی تھی؟ یہ بولے جی ہاں، میں نے اس میں کردار ادا کیا تھا۔ عمران خان 2014 کے دھرنے کے دوران اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ الیکشن جیتنے کے بعد یہ خان سے صلح کرنا چاہتے تھے۔ ہم لوگ حکومت میں آنے سے پہلے عمرے پر سعودی عرب گئے تھے۔ بشرا بی بی، زلفی بخاری، علیم خان اور ان کی بیگم بھی ہمارے ساتھ تھی۔ میں نے حدود احرام میں ان کی اور عمران خان کی ملاقات کرائی۔ دونوں نے گلے شکوے کر کے اپنے دل صاف کر دیے۔ عمران خان نے انہیں دل سے معاف کر دیا، انہیں گلے بھی لگا لیا، لیکن پھر عمران خان نے اسی کو گرفتار کرا دیا اور اٹھا کر جیل میں پھینک دیا۔ میں یہ خبر سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ عمران خان نے حدود احرام میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی شکوہ موجود نہیں اور ہم آج سے دونوں بھائی بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا اس گرفتاری میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی کردار تھا؟ یہ ہنس کر بولے میں خود اس وقت زیر عتاب تھا، لہٰذا میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم یہ سچ ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو حراست کے دوران رعایتیں دی تھیں اور ان پر بھی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کیا تھا۔ میں نے پوچھا یہ گرفتاری کس کے مشورے پر ہوئی تھی؟ یہ بولے میری اطلاعات کے مطابق یہ گرفتاری بھی بشرا بی بی کی ہدایت یا خواب پر ہوئی تھی۔ یہ بی بی سے متعلق خبریں نشر کرتے تھے، لہٰذا انہیں سزا ملی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے عمران خان کو بزدار کی حرکتوں اور کرپشن کے بارے میں اطلاع کیوں نہ دی تھی؟ یہ بولے میں پوری رپورٹ لے کر عمران خان کے پاس گیا تھا، لیکن اس رپورٹ کے بعد مجھے وزیر اعلیٰ کے اسپیشل کوآرڈینیٹر کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا اور یوں میں اور علیم خان دونوں فارغ ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا یہ سچ ہے 13 جولائی 2018 کو جب میاں نواز شریف مریم نواز کے ساتھ
لاہور ایئرپورٹ پر اترے تھے تو انہیں آپ نے گرفتار کروایا تھا؟ اون چودھری نے یہ سوال سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے دوبارہ پوچھا۔ یہ بولے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تیسری مرتبہ زور دے کر پوچھا۔ یہ آہستہ آواز میں بولے ہاں یہ درست ہے، میاں نواز شریف اور مریم نواز کو میرے کہنے پر لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ یہ بولے 25 جولائی 2018 کو جنرل الیکشن تھے، بیگم کلثوم علیل تھی اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف 6 جولائی کو عدالتی فیصلے بھی آ چکا تھا، لہٰذا میرا خیال تھا نواز شریف الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، لیکن نواز شریف نے 13 جولائی کو وطن واپسی کا اعلان کر دیا۔ عمران خان گھبرا گئے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا اگر نواز شریف واپس آ گیا تو ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے، تم انہیں کہو یہ اسے روکیں یا پھر دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر لیں، الیکشن سے پہلے نواز شریف کی تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے عمران خان کا یہ پیغام آگے پہنچا دیا۔ مجھے جواب ملا آپ لوگ صرف الیکشن کمپین پر توجہ دیں، نواز شریف کی فکر نہ کریں۔ یوں 13 جولائی 2018 کو نواز شریف اور مریم بی بی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے پوچھا آپ نے نواز شریف کی گرفتاری کی درخواست کس سے کی تھی؟ اون چودھری دوبارہ خاموش ہو گئے۔ میں نے اپنا سوال دہرا دیا۔ یہ آہستہ بولے ہم کس سے کہہ سکتے تھے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے زور دے کر پوچھا کیا آپ نے جنرل فیض حمید سے کہا تھا؟ یہ ہنس کر بولے جنرل فیض حمید اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں نے پوچھا آپ نے پھر کس سے کہا تھا؟ آہستہ آواز میں بولے میں نے جنرل باجوہ سے درخواست کی تھی۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے یہ درخواست ان سے براہ راست کی تھی؟ اون چودھری نے فوراً جواب دیا جاوید صاحب اس ایشو پر مزید ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا اوکے کوئی بات نہیں، میں اس تفصیل سے پوری طرح واقف ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا عمران خان کا جنرل باجوہ سے 2017 میں پہلا رابطہ ہوا تھا؟ یہ بولے جی ہاں یہ درست ہے، ہم 2017 کے شروع میں پہلی بار جنرل باجوہ سے ملے تھے۔ میں نے پوچھا کیا لیفٹیننٹ جنرل نے یہ رابطہ کرایا تھا؟ یہ دیر تک میری طرف دیکھتے رہے اور پھر مسکرا کر بولے میرے خیال ہے مرشد آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ نام صرف 4 لوگوں کو پتہ تھا اور مجھے یقین ہے ان چاروں میں سے کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہکا لگا کر جواب دیا یہ مجھے میرے موکل نے بتایا تھا۔ یہ بھی کھل کر ہنسے اور پھر نہایت سنجیدگی سے جواب دیا میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ یہ بولے عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقاتیں جنرل باجوہ کے سسر میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد کے گھر ہوتی تھی، جبکہ دوسرے لیول کی ملاقاتیں اسلام آباد علیم خان کے گھر میں ہوتی تھی۔ علیم خان کا گھر ہمارے قبضے میں تھا، وہ لوگ ادھر سے وہاں آ جاتے تھے اور ہم ادھر سے وہاں چلے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہوتا تھا؟ یہ ہنس کر بولے الیکشن اور کیا، ہم ہر صورت الیکشن جیتنا چاہتے تھے، ہمارے مہربان ہمیں ہر صورت الیکشن جتوانا چاہتے تھے، چنانچہ ہم وہاں الیکشن کی اسٹریٹجی بناتے تھے۔ میں نے پوچھا عمران خان پر پارٹیز یا پلے بوائے کے الزامات لگتے ہیں، یہ کس حد تک درست ہیں؟ یہ سنجیدگی سے بولے میں کبھی ان کی پارٹی میں شریک نہیں ہوا، ہمارے ان کے ساتھ احترام کا رشتہ تھا، یہ کام اگر ہوتا بھی تھا تو وکی کے گھر ہوتا تھا، وہ بیچارہ فوت ہو چکا ہے، وہ موبائل زون کمپنی کا مالک تھا اور خان صاحب کا پرانا دوست بھی تھا۔ ہم خان صاحب کو اس کے گھر پر چھوڑ کر واپس آ جاتے تھے، وہاں اس کے بعد کیا ہوتا تھا یہ اللہ تعالیٰ اور عمران خان کا معاملہ ہے۔